کے چہرے کے پاس جائیے اور ناک میں پھونک ماریے، یعنی روح ڈالیے، رکھیے۔ فرشتے آئے تو ناک کے ذریعے جیسے روح ڈالی گئی تو حرکت آ گئی بدن میں۔ جب یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ سر کو ہلا دیے، جب حلق تک پہنچے تو آپ کو چھینک آ گئی، تو آپ فوراً جیسے چھینکے تو حکم ربی ہوا نبی کہو الحمدللہ۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام چھینک ہونے پر حکم ہوا کہ الحمدللہ پڑھ لیجئے، تو جیسے الحمدللہ پڑھے تو رب کائنات کا یرحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اللہ کی کرم سے، اللہ کی رحمت سے آدم علیہ السلام جب چھینک آ گئی حلق تک تو آپ آسمان کی طرف جیسے اٹھ کے بیٹھے تو آسمان کی طرف آپ کی نظر پڑی، چہرہ آپ آسمان کی طرف کر دی، اس طریقے سے دیکھ لیے تو عرش الہی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام پوچھتے پروردگار عالم، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف ہے، تیرا نام ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کا نام ہے، یہ کیا ہے؟ رب کا حکم ہوا آدم یہی میرا محبوب ہے جو تمہاری نسل سے روئے زمین پر پیدا کیا گئے، جن کا نام زمین پر تمہاری اولاد میں سے جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے، نور سے بنے گئے، نوری تھے، اور آسمان پر آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ جب نور اور خاک ملا کر کے زمین پر پیدا کیے گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بزرگو دوستو آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کی، کھڑے ہوئے، جسم سے یہاں سے روح ڈالی جاتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، یاد رکھیں گے 40 دنوں تک کے باپ کا پانی ماں کے خون سے ملا کر کے وہ رک کر کے جمتا، اور جم کر کے وہ جمتے 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 ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، 40 دن تک کے ٹکڑا بنتا ہے، جم کر کے ایک گوشت کا ٹکڑا، جیسے خون کیسے جمع ہوا نکلتا ہے اسی طریقے سے کلیجے کی طرح۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے ماں کے پیٹ میں لڑکا لڑکی کا نقش بنتا ہے، آدمی کا نقشہ بنایا رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اور 40 دن خون جمتا ہے، 40 دن نقشہ بنتا ہے، پھر 40 دن تک کہ وہ بچہ مکمل بن کر کے اتنا بڑا تیار ہوتا ہے، پھول پھل کے۔ جیسے ہی اتنا بچہ ہو یا اتنا بڑا بچہ ہو ماں کے گرجا اور بلندی کی وجہ سے ہے، جیسے ہی 4 ماہ تک کہ وہ خون رک جاتا ہے ماں کے پیٹ میں اور گوشت جم جاتا ہے، گوشت کے بعد نقشہ بن جاتا ہے، تو 4 ماہ جیسے ہی پورے گا بچے کے رکنے پر تو روح ڈالی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے۔ پھر روح ڈالنے کے بعد ماں کے ڈھوری سے بچے کے ڈھوری کا گیزا بنتا ہے، ماں کے خون سے بچے کو گیزا بنتا ہے، اور اسی سے بچے بڑھتے بھی ہیں، حرکت کرتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر 9 ماہ تک بچے تیار ہوتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا بڑھتا رہا، روح کی تیزی چلتی رہی، حرکت کرتا رہا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے کے اندر روح ڈل جائے، حرکت کرنے لگے اور نقصان ہو جائے، 6 ماہ کا بچہ کو کچا بچہ کہتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ 5 ماہ 6 ماہ کا بچہ جب سے ہی چلنے پھرنے لگتا ہے، پہلے تو چلتا پھرتا نہیں ہے، 4 ماہ کا روح ڈالی جاتی ہے، سکون سے وہ زندہ رہتا ہے،
हरकत 5-6 माह पूरे पर हरकत करता है। तैयार होने पर बच्चे की पूरे नक्श निगार पूरे होने के बाद, तैयारी के बाद रूह डाली जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा मरा हुआ नुकसान होता है तो उसका नाम रखो और जनाजा ना पढ़ो। पेट से जो बच्चा मरा हुआ 6 माह का, 5 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 9 माह का, कोई का भी बच्चा जितने दिन का हो, अगर हरकत करके पोसाया पलाया पेट में और मरा हुआ पैदा हुआ तो मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चों का नाम रख के दफन कर दे। और पैदा हुआ और बदन हरकत किया, चाहे एक झटकाई क्यों न हो, दुनिया में आने के बाद बदन हिला, चैखा और दम तोड़ दिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे नाम भी रखो और साफ सुथरा कर कपड़े में लपेट के जनाजा भी पढ़ो। दुनिया में आके मर गया तो जनाजा पढ़ना पड़ेगा और नाम डालना पड़ेगा, और पेट में ही मर करके दुनिया में आया तो सिर्फ जनाजा ना पढ़ा जाए, सिर्फ उसे नाम रख के दफन कहीं भी किनारे में कब्रिस्तान के दफन कर दीजिए, कपड़े में लपेट कर। इससे क्या फायदा है कि माँ बाप के नाम से कयामत के दिन बच्चों के नाम डालने पर फायदा ये है, आका फरमाते अगर बच्चों का नाम ना डाले यूं ही दफन कर दिए तो वो बच्चा अपने माँ बाप को तलाश करेगा, लेकिन जो भी इंसान को पुकारा जाएगा वो बाप के नाम से पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ए मेरे उम्मती, ए मुसलमानों, अपने बच्चों के नुकसान पर, मौत पर बगैर नाम का दफन न करो, ताकि ये बच्चा तुम्हारे निजात का जरिया बनेगा। ना जाने तुम गुनहगार हो जहन्नम में जाओगे तो ये बच्चा दुआ करेगा, आपकी बारगाह में गिड़गिड़ाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और माँ बाप को बख्श देगा और बच्चों के साथ माँ बाप जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये मसला है, ये इस्लाम का ऐलान है। फिर उसके बाद याद रखें, ये बच्चों के पैदा होने, बनने और उन्हें दफन करने का है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, शादी के मौके से तकरीब है, ये प्रोग्राम है, अच्छी अच्छी बातें सुने। शायद कहीं मोबाइल में सब चीज नहीं मिलती, याद रखिएगा, तकरीरें मिलती है, नात खानी मिलती है, लेकिन मसले मसाइल की बातें बहुत कम। और हर इमाम मसले की बात नहीं करता है। नात खानी हुई, वाकया हुआ, सलातो सलाम हुआ, खाया पिया चला गया। लेकिन आज बड़ा अच्छा मौका है, ठंड भी मौसम है प्यारा और शौक भी आप यहाँ सुनने का है, और मुझे भी शौक है कि आपको जानकारी मिले। कुछ वक्त ऐसा है ये जमाने में, हर जमाने में जब से इंसान पैदा हुआ, याद रखेंगे कि जिस तरीके से मशीन है और मशीन के जरिए मोबाइल हो या कोई भी रिकॉर्डिंग होता है तो मशीन में कोई आला है जो आदमी बोलता है तो उसे उसमें बोलने की सलाहियत हो जाती है, आवाज पैदा होती है, और जो बोलते टू कॉपी वही बोलता है। तो इसी तरीके से जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो हदीस पाक में आया, सुन लीजिए, गौर से सुनिए। आखिर बच्चा आज क्यों गुनहगार है, क्यों परेशान है, क्यों बेतमीज है? वजह यही है, पहले भी थे बड़े बुजुर्गों की भी औलाद थे और बड़े बुजुर्ग भी माँ के पेट से पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, वली भी पैदा हुए, और इंसानी फितरत से कभी कभी वली के घर में शैतान बच्चा निकल जाता है, कभी कभी नबी के घर से बच्चे बदमाश निकल जाते हैं, यहाँ तक के मुर्तद भी हो गया कुछ बच्चे, और कुछ कुफार के ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे ईमान वाले हो गए, ईमान लिया, मुसलमान हो गए। लेकिन अभी इस दौर में ज्यादा मुर्तद मुसलमान के ही बच्चे हो रहे हैं। बेटा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत अल्लाह रखे, लेकिन बेटियां अक्सर मुर्तद हो रही है। मुर्तद कहते हैं कि अपने मजहब को छोड़ दूसरे मजहब में चली जाती है, उसको मुर्तद कहते हैं, यानी काफिर हो जाती है। बात सच है, मोहब्बत में, दौलत में, खूबसूरती में, इश्क में डूब जाती है, और वो डूब करके महान नाश्ते में, पढ़ाई लिखाई के महान में, लालच में वो बहक करके, और उसकी तकदीर में भी होती है।
ایسے بھی اثر قیامت ہے کہ صبح کو مسلمان رہیں گے کچھ لوگ امت رسول میں، اور شام کو کافر ہو جائیں گے. شام کو مسلمان رہیں گے، صبح کو وہ کافر ہو جائیں گے. حقیقت ہے صبح میرے گھر میں بیٹی تھی تو مسلمان تھی، محبت میں بھاگ گئی، مذہب چینج کی تو کافر ہو گئی. یہ حقیقت ہے. اور عورتوں کی 4 نشانات ہوں گے. عورتوں کی تعداد تو بڑھ جائے گی اثر قیامت میں، بیٹی کی تعداد، مرد کی تعداد کم جائے گی. ہر پوسٹنگ پہ عورتیں ہو جائے گی، ہر لائن میں، بینک میں دیکھیں، ہاسپٹل میں دیکھیں، کہیں بھی گیریج میں دیکھیں، بائک پہ دیکھیں، سڑک پہ دیکھیں، کالج میں دیکھیں، مدرسوں میں دیکھیے، بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اور حقیقت ہے بڑھتی جائے گی اور مرد کمتا چلا جائے گا. اور ایسے بھی بچے جو بھی بچہ ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، دنیا کے ماحول معاشرے کو دیکھ کر کے، محبت اخلاق میں دیکھنے دکھانے میں جوان میں ہی دم توڑ دیتا ہے. ایسا بائک چلاتا ہے، یا ایسی محبت کرتا ہے، یا ایسے دشمن کے حوالے ہو جاتا ہے رب بولنے پر، یا اس کی موت ہوتی ہے. بیٹا لڑکا بہت کم جی رہا ہے، اور پیدائش بھی بہت کم ہے. بہرحال یاد رکھیں کہ آخر جو یہ پریشانی ہے، یا بدتمیزی ہے، یا گنہگار ہے جو ہماری اولاد ہے، وہ باقی وجہ سے ہے. اور دنیا میں جو سب سے پہلے فساد ہوا، لڑائی ہوئی یا گناہ ہوا، وہ جڑ اور پہلے نشان عورت ہے. پہلا نشان عورت ہے، یاد رکھیں گے. اور عورتیں ہی ایک بہترین، انمول، خوبصورت اور خوشبودار ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے مردوں کو سکون بخشا ہے، خوشی حاصل ہوئی ہے، جوڑا پیدا کیا گیا، دنیا کو پھیلایا گیا. تو یہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی ہے، اور آپ کے بائیں پسلی سے رب کے حکم سے فرشتے چاک کیے، اور فوراً نقش نگار تیار ہوا آنن اللہ کے حکم سے. دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت حسین و جمیل حضرت حوا رضی اللہ عنہا جوانی کی شکل میں تیار ہو گئی اور بیٹھی رہی بغل میں. بہت دیر کے بعد نیند کی حالت میں تھے آدم علیہ السلام. نیند سے جب بیدار ہوئے دیکھے کہ یہ خوبصورت عورت بڑی حسین و جمیل ہے. پہلے تو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ، تنہائی میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، من نہیں لگتا ہے، کئی سال برسوں گزر گئے. آخر شوق پیدا ہوتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اللہ نے آپ کے سکون کے لیے، من لگنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے عورت کو پیدا کر دیا. تو عورتوں کو جو پیدا کیا گیا تو بغیر ماں کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کماری تھی الحمدللہ. اللہ تبارک آدمی کو 4 طریقے سے پیدا کیا، 4 طریقے سے. قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا میں جو انسان پیدا ہوا ہے، آیا ہے، وہ 4 اس کے راستے ہیں. 4 قسم سے، 4 راستے سے، 4 بنیادی باتیں ہیں. ایک بغیر ماں باپ کے آدمی کو پیدا کیا گیا، ایک بغیر ماں کے پیدا کیا گیا، ایک بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور چوتھے میں ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اور یہی کوالٹی بھی ہے کہ کسی کو بیٹا ہے تو بیٹی نہیں، کسی کو بیٹی ہے تو بیٹا نہیں، اور کسی کو بیٹا بیٹی دونوں ہو، اور کسی کو بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں. اس کو نپتر کہتے ہیں، ہر بنسا کہتے ہیں، لا اولاد کہتے ہیں. لیکن یہ آج سے نہیں، زمانے سے رب نے بنایا، اس کی مرضی، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. آدمی کا اختیار نہیں ہے. وہ لاکھ سر پٹک لے گا، کبھی کبھی دیر سے کسی کو ملتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی تقدیر میں ہے کہ اتنے زمانے کے بعد ملے گا. لیکن کبھی کبھی قبرستان تک چلے جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتا. تو انسانی جو فطرت ہے اور انسانی جو پیدائش ہے، وہ سارا دنیا میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سمجھنے اور سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. تو یہ جو بچے ہیں، بچے جب ماں کے پیٹ سے، لوگ کہتا ہے بچہ کھیلتے کھیلتے گالی کہتا ہے فلانا ایک سال کا تھا بھاگ گیا ہے، فلانا کیا جاتا تھا سیکھ گیا ہے. یہ غلط ہے، یہ الفاظ غلط ہے میرا کہ بچہ گولی کھیلتا ہے، ڈنڈا کھیلتا ہے، تو گانا گاتا ہے، تو ڈانس کرتا ہے،
تو گالی بکتا ہے تو چوری کرتا ہے، تو یاد رکھیں گے یہ سارا اثر ماں کے شکم سے بچوں کو اثر ملتا ہے. چونکہ ماں کے پیٹ میں اگر بچے ہوں تو پرہیزگار ماں ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو بچہ عالم دین پیدا ہوتا ہے، حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. اور ہر حافظ ماحول میں آ کے بگڑتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ آج بھی عالم جو پرہیزگار ہیں اور کچھ گنہگار بھی ہیں، جو بولتے کچھ کرتے کچھ عامل ہوتے ہیں کچھ عامل نہیں. یعنی عامل مطلب شریعت میں کچھ پابند ہوتے ہیں کچھ شریعت پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کوئی عالم حافظ ہے، حاجی ہے، حافظ ہے، تو سر کھلا ہوا رہتا ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اس کو عامل نہیں کہتے. اور عامل کہتے ہیں جو سنت طریقے سے اسلامی مذہب پر جو طریقہ ہے میرے نبیوں کا، جو میرے ولیوں کا، سر پہ ٹوپی امامہ ہوتا ہے، حکومت داری ہوتی ہے، بہترین لباس اس کا پہچان ہوتا ہے، وقت ان کی نماز ہوتی ہے، عوام کا کوئی خدمت ہو تو اچھے انداز میں خدمت ہوتی ہے. لیکن یہاں تیور جھوٹ غیبت نہیں ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ابھی اس دور میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ہر لائن سے، تو وہ ماں کے پیٹ سے بچے کو اثر کرتا ہے. اگر ماں جھگڑا کرتی ہے، گالی بکتی ہے، چڑا اڑا کے کھائی کھا لیتی ہے، یا کسی طرح سے ٹی وی سی ڈی میں یا موبائل میں رہتی ہے، یا ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، بچے کے اندر میں وہ ماں کی بولی کا اسے اثر کرتا ہے. جیسے سرکار غوث اعظم کی امی جان ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک پرہیزگار، بڑی پردہ نشین تھی الحمدللہ. اپنے بچوں کی حالات میں پیٹ میں جب تک کے رہیں قرآن کی تلاوت یہاں تک کہ غوث پاک کی پیدائش تک کہ آپ نے 17 پارہ کو پڑھا تو غوث پاک کو یاد ہو گیا. سبحان اللہ. تو آج جو بچے پیٹ میں تھے، ہماری بیوی بہن ماں جو گالی بکتی ہے تو بچوں کو پیٹ میں ہی یاد ہوتا ہے اور اثر کرتا ہے. چوری چماری کا، جھوٹ کا، غیبت کا، توڑ پھوڑ کا، ناچنے گانے کا، ایٹومیٹک ہے کہ بچوں پہ وہ چمک کی طرح اثر کرتا ہے. اب وہی بچہ جب پیدا ہوگا نا تو چلنے پھرنے بولنے لگا تو کبھی موبائل مانگتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی مٹی کھیلتا ہے، کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، نوچ کسوٹ کرتا ہے، کبھی رشتہ پھولتا ہے، کبھی گندا بھدا رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ فلانا کے ساتھ یہ جھوٹ کھیلتا ہے. اپنا تک کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اگلوں کا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے بدنامی اگلا کا تلاش کرتے ہیں اور اپنی بدنامی کو بھول جاتے ہیں. تو یاد کرے اپنے مذہب کا یہ اعلان ہے کہ ماں کے شکم سے بچوں کو اثر کرتا ہے. وہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو مولانا کہے گا کہ ڈی جے پر نہ ناچا جائے گا، نہ کیجیے، تاری شراب نہ پیجیے، چوری چماری نہ کیجیے، ڈانس فانس نہ کیجیے. لیکن مولانا جیسے ہی ادھر گیا ادھر شروع. اگر شروع ہو گیا تو مولانا کیا کر سکتا ہے؟ اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ سب گرفتار کیا جائے، سوٹیایا جائے، گرفتار کر کے ہتھکڑی لگایا، جیل میں بند کر دیجیے گا. اسلامی حکومت تو سب آزاد ہے. مولانا سمجھا دیا کہ بیٹا لڑکا جو دلہا بنے گا وہ فوٹوگرافی نہ کرے، حرام ہے. مہندی نہ لگائے، لگانا حرام ہے. ہاتھ میں بالی بیٹا لڑکا نہ پہنے، یہ بھی ناجائز ہے. کان نہ چھدوائے، ہیروئن نہ لگائے، ہاف پینٹ نہ پہن کے گھومے پھرے. تو کہا مولانا کام تو بتانا ہے، ہمارا تو چال ہے جو تو کرتے کریں گے نا، ہم کو جو من میں آیا کریں گے. مولانا کو جو من میں کہا کے چلا گیا. تو اسلام میں ہاف پینٹ مسلمان کو پہن کے سیانے بچوں کو، بوڑھوں کو حرام ہے. جسے ٹھیونا کھول کر کے کوئی بھی چڈی پنڈی ہاف پینٹ پہن کے گھومیے گا تو یہ سخت حرام ہے. یا ماں باپ کے سامنے نہ آئیے گا.